اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بہت بڑی پوری امت کے لیے خوش نصیبی ہے، ایک طویل تعطل کے بعد، کووڈ کی وبا کے بعد اس سال حج بیت اللہ کی ایک بڑی تعداد سعادت حاصل کر رہی ہے۔ لیکن یہ بھی پیش نظر رہے کہ جہاں یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے، وہیں اب پچھلے گزشتہ جو حج ہوئے اس کی نسبت اس کے تقاضے بھی مختلف تھے۔ تو بحیثیت ماسٹر حج ٹرینر اور حج گروپ آرگنائزر حجاج کرام مختلف سوالات بھیج رہے ہیں، تو جہاں انڈیویجولی ان کی رہنمائی کی کوشش جاری ہے، وہیں ہم نے سوچا کہ دنیا بھر سے آنے والے حجاج، خصوصاً جو اردو سمجھتے ہیں، بولتے ہیں، ان کے لیے کچھ معلومات اس طرح جمع ہو جائیں۔ تو ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ مختصر دورانیے کی قسط وار رہنمائی کے حوالے سے ویڈیوز اپلوڈ کی جائیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور سفر میں آسانی انشاءاللہ ہوگی۔ سب سے پہلے جو 2022 کا حج ہو رہا ہے، اس میں جو چند چیزیں مد نظر حاجی کے رہنے چاہیے وہ یہ ہے کہ اب حرمین طیبین میں حاضری کے لیے اعتمرنا اور توکلنا کی اپلیکیشن متعارف کرا دی گئی ہیں، اور اس پر حاجی کو پہلے سے اپوائنٹمنٹ لینا ہوتا ہے، چاہے وہ عمرہ کرنے کا ارادہ ہو یا ریاض الجنہ میں دوگانہ نماز ادا کرنی ہو، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری ہو، تو اس کے لیے انہیں اجازت لینی پڑتی ہے۔ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو میں اگر آپ اوپر غور کریں تو ہم اس اپلیکیشن اعتمرنا کا لنک بھی شیئر کر رہے ہیں تاکہ حجاج کرام وہاں سے بآسانی ڈاؤن لوڈ کر سکیں۔ اب یہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کہاں کرنی ہے، کب کرنی ہے، اس کے حوالے سے آپ یہ ذہن نشی رکھیے کہ اسمارٹ فون آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ دوسری چیز یہ کہ جب آپ جدہ اتر جائیں، سم ایکٹیو کروا لیں، تو اسی وقت اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کریں۔ اور آج کل وہاں ہوٹلز میں، بلڈنگز میں، چاہے عزیزیہ میں ہوں، حرم سے قریب آپ کا پیکج ہو، وہاں وائی فائی کی سہولت موجود ہوتی ہے۔ تو اپلیکیشن آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، پھر اس سم پر آپ کا کوڈ آئے گا، تو وہ کوڈ جب آپ ڈالیں گے تو آپ کی اپلیکیشن ایکٹیو ہوگی، اور ہر حاجی کو علیحدہ علیحدہ اپلیکیشن ڈالنی ہوگی۔ بعض لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ فیملی کے ایک سربراہ نے ایک موبائل رکھ لیا، اب اگر ان کے ساتھ لیڈیز ہیں، بچے ہیں، تو وہ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید ایک اپلیکیشن پر سب کے لیے اپوائنٹمنٹ مل جائے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تو آپ جتنے گھر کے افراد سفر کر رہے ہیں، کوشش کریں کہ ایک اسمارٹ فون سب کے حوالے سے ایک آپ کے ساتھ ہو، جس میں آپ یہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں، سب کی سمیں ہوں، تو اس سم پر کوڈ آئے گا۔ جب وہ آپ ایکٹیو کر لیں گے تو وہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر مکہ المکرمہ میں جب بھی آپ عمرہ کرنا چاہیں تو اس میں سلاٹس آ رہے ہوتے ہیں 3 گھنٹے کے عمرے کے حوالے سے، تو اس میں آپ پہلے سے جو گرین سلاٹ ہو اس کو بک کر لیں، تو آپ کو ڈیٹ اور ٹائم بتا دیں گے کہ آپ اس 3 گھنٹے کے دوران آپ کو حرم شریف میں اندر داخل ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ بغیر اپلیکیشن کے مسجد حرم میں جاتے ہیں تو ہمارا تجربہ یہ رہا کہ پھر وہ آپ مطاف میں نیچے نہیں اتر سکتے، بلکہ آپ اوپر والے فلور سے طواف کر سکتے ہیں، نماز ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اپلیکیشن پر اپوائنٹمنٹ لیا ہوا ہے تو آپ باقاعدہ مطاف میں اتر کے عمرہ ادا کر سکتے ہیں۔ بعض صورتوں میں رش میں بہرحال وہ آسانی بھی کر دیتے ہیں کہ گروپ کی صورت میں اگر کوئی پورا قافلہ جا رہا ہے اور ان کے رسٹ بینڈ ہاتھ پر ہیں تو وہ جانے بھی دیتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنی طرف سے تیاری مکمل رکھنی چاہیے، اور بہت اچھا ہے کہ جہاں یہ جدید معاملات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ فقہی معاملات، شرعی معاملات کی ہم مکمل تربیت حاصل کر کے اس مبارک سفر پر روانہ ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم لاکھوں روپے خرچ کر کے سفر تو کر لیتے ہیں، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ حجاج کرام تربیت حاصل نہیں کرتے یا توجہ نہیں دیتے، تو وہاں بہت اہم معاملات میں کوتاہی ہوتی ہے، وہ رہ جاتی ہے، غفلت ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے کئی کفارے لازم ہو جاتے ہیں۔ تو جب اتنی محنت ہم کر رہے ہیں، ایک سفر کر رہے ہیں، گھر بار چھوڑ رہے ہیں، لاکھوں روپے کے اخراجات کر رہے ہیں، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ جہاں جہاں آپ کو تربیت کا موقع ملے، علماء سے حج کی تربیت حاصل کر کے روانہ ہوں۔
تو پہلے تو آ جائیے، آپ کی ویکسینیشن کمپلیٹ ہونی چاہیے. دوسری چیز، حاجی کیمپ اپنے اپنے شہروں کے، مطلب پاکستان میں تو اس طرح ہے کہ روانگی سے 1 ہفتہ قبل اپنے قریب جو بھی حاجی کیمپ ہیں آپ کے شہروں میں، اس سے آپ پولیو ویکسین، گردن توڑ بخار کی ویکسین وہ لگوا لیں. اور اگر کوئی ادویات آپ سفر میں ساتھ رکھنا چاہتے ہیں تو جب حاجی کیمپ جائیں تو آپ کے ساتھ حج اپلیکیشن کی کاپی ہونی چاہیے. آپ گورنمنٹ سے حج کر رہے ہیں تو بھی، کسی پرائیویٹ ادارے سے ہیں تو ان کا لیٹر لے لیں یا اپنے حج اپلیکیشن کی کاپی لے لیں. اور دوائیاں جو بھی ہیں ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے ساتھ، نسخے کے ساتھ وہ لے جائیں. تو حاجی کیمپس میں ڈاکٹر سیل لگا دیتے ہیں گورنمنٹ کے آفیشیل، وہ جن دوائیوں پر، ادویات پر، میڈیسنز پر سیل کی ہوئی ہوتی ہے وہ بآسانی حاجی اپنے ساتھ سفر میں رکھ سکتا ہے. آپ کی اگر کنیکٹنگ فلائٹ ہے تو یہ یاد رکھیے کہ احرام لگیج میں نہیں دینا، بلکہ آپ نے اپنے دستی سامان میں رکھنا ہے، تاکہ آپ جس ایئرپورٹ پہ جدہ سے پہلے جو بھی ٹرانزٹ آپ کا ہو وہاں سے آپ احرام باندھیں. ایک بڑی اہم بات اور وضاحت میں یہاں کرنا چاہوں گا کہ حجاج کرام گھر پہ احرام باندھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، 2 رکعت نفل بھی پڑھ لیں، لیکن نیت نہ کریں. بعض دفعہ ٹیکنیکل خرابیوں کی وجہ سے فلائٹس لیٹ بھی ہو جاتی ہیں، 1 دن کا بھی فرق آ سکتا ہے. تو نیت جب جہاز اڑ جائے، اصل میں نیت کب لازم ہے یہ ذہن میں رکھیے کہ جدہ ایئرپورٹ اترنے سے پہلے میقات کی حدود، اس سے پہلے باہر سے آنے والے حاجیوں کو نیت کرنی ہوتی ہے. اور یہ کم و بیش 15 سے 20 منٹ پہلے جدہ سے آتا ہے. تو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ نیت نہ کریں، احرام کے بھلے آپ نفل پڑھ لیں، جب جہاز میں سوار ہو جائیں، جہاز ٹیک آف کر جائے، آپ کھا پی کے فارغ ہو جائیں، کیونکہ عموماً جہازوں میں وہ خوشبو والے ٹیشوز بھی دیے جاتے ہیں. تو اب احرام میں آپ سب جانتے ہیں، یقیناً آپ جب تربیت حاصل کر کے جا رہے ہیں کہ خوشبو لگانا منع ہے، اور اسی طرح بہت سارے معاملات ہیں. تو پھر نیت کرائی بھی جاتی ہے، حج فلائٹس پہ اعلان بھی کیا جاتا ہے. یا خود بھی ذہن رکھیں جب آپ کھا پی کے فارغ ہو جائیں تو جدہ آنے سے کم و بیش 1 گھنٹہ قبل کر لیجیے، ورنہ 15 سے 20 منٹ پہلے میقات کا اعلان کیا جاتا ہے. یہ تو ہو گئی آپ کی فلائٹ کے حوالے سے کچھ معاملات. پھر جب جدہ فلائٹ اترتی ہے تو اس حوالے سے مشورہ ہمارا یہ ہے کہ حجاج کرام سموں کے حوالے سے لائنوں میں لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض دفعہ ان کی مکہ المکرمہ پہنچنے والی ٹرانسپورٹ یا تو ڈیلے ہوتی ہے یا چھوڑ کے چلی جاتی ہے، اپنے گروپ سے بچھڑ جاتے ہیں. پہنچ تو سبھی حاجی جاتے ہیں لیکن وقتی ایک تکلیف کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے کوشش یہ کریں کہ آپ جدہ سے اپنی ٹرانسپورٹ لیجئے. جب مکہ المکرمہ اپنی بلڈنگ یا ہوٹل پر پہنچ جائیں تو عموماً آج کل تو بہت ساری کمپنیز ہوٹل کی دہلیز پر خود حجاج کو آ کے سم پرووائڈ کرتی ہیں. ہاں، اس کے لیے ایک احتیاط یہ کریں کہ آپ اپنے ویزے کی، پاسپورٹ کی، اور یہ سیٹ تو آپ کو مختلف جگہ کام آئیں گے، 4 سے 5 سیٹ ہم اپنے حجاج کو عموماً یہ بنا کے بھی دیتے ہیں. تو 4 سے 5 ایکسٹرا سیٹ اپنے ساتھ رکھیں. یہ آپ کو جدہ ایئرپورٹ پہ بھی مانگ سکتے ہیں، کراچی ایئرپورٹ پر، بورڈنگ کاؤنٹر پر، امیگریشن کاؤنٹر پر. اس کے علاوہ جب آپ سم ایکٹیو کراتے ہیں تو اس کے لیے بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے، ویزا نمبر آپ کا اس پر ڈلتا ہے تو وہ سیٹ آپ سے مانگیں گے. تو احتیاطاً اپنے گھر سے ہی 4 سے 5 سیٹ اپنی ٹکٹ، اپنا ویزا، اپنا آپ کا کیا کہتے ہیں جو بھی اہم ڈاکومنٹس ہیں، آپ کے حج اپلیکیشن فارم ہیں، ان سب کی کاپیز کر لیجئے. اور آج کل کووڈ کے بعد سے آپ کا جو ویکسینیشن سرٹیفکیٹ ہے اس کی کاپی ساتھ بھی رکھیے، اس کی موبائل میں تصاویر بھی رکھیے. یہ وقتاً فوقتاً مختلف جگہوں پر اس کا آپ سے سوال ہو سکتا ہے. انشاءاللہ پہلا عمرہ کیسے کرنا ہے ہماری اگلی ایپیسوڈ میں، اگلے جو ویڈیو ہے اس میں آپ ملاحظہ کیجئے. کوشش یہی کہ مختصر دورانیے کی ہو تاکہ لوگ بآسانی اس کو دیکھ سکیں. تو انشاءاللہ باقی جو بھی عرض کرنا ہے ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.